بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کھانا کھانے کے آداب کے حوالے سے ہے کہ انسان کو اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے، انسان کس طریقے سے کھانا کھانا چاہیے۔ اگر آپ ان تمام آداب کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے ویڈیو پر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاحی معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا، نجات کا سبب بن جائے۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے تو کھانا کھاتے وقت انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پاک ہے۔ اکثر لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوتے۔ اگر کچھ لوگ کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو بہت زیادہ وہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ ساتھ ہی ویڈیو کے اندر بھی پریکٹیکل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت وہ اپنے ہاتھوں کی صرف انگلیاں دھو لیتے ہیں یا آدھا ہاتھ دھو لیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انسان نے جب اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو انسان نے پہنچوں تک دھونا ہے۔ مطلب کیا، یہ جو گٹا ہے ادھر تک دھونا ہے، جو کہ آپ ساتھ ویڈیو میں بھی پریکٹیکل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ انسان نے کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا تو پھر وہ کسی کپڑے کے ساتھ، کسی رومال، تولیے وغیرہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے۔ اگر کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے، دھونے کے بعد کسی کپڑے کے ساتھ، رومال کے ساتھ، تولیہ وغیرہ کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لے۔ جب ہم کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھوں کو دھو لیں گے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیتے تھے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، سنت پر عمل ہوگا اور ہمارے ہاتھوں پر جو میل کچیل لگی ہوئی ہے، جو جراثیم لگے ہوئے ہیں، دھونے کی وجہ سے وہ تمام میل کچیل اور جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے اور کھانا کھائیں گے تو ہمارے پیٹ میں کسی طرح کے کوئی بھی جراثیم نہیں جائیں گے۔ کھانے میں اگرچہ جراثیم نہ ہو، انسان اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوتا تو ظاہری بات ہے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے کھانا اندر لے کر جانا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ہاتھوں کے ساتھ اس کھانے کو جراثیم لگیں گے اور پھر وہ کھانا انسان کے پیٹ میں جا کر طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اور اسی طرح جب انسان کھانا کھائے، جس طرح اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اس کے لیے کولی کرنا بھی سنت ہے۔ یعنی جب انسان کھانا کھانے لگے، جس طرح وضو کرتے وقت انسان کولی کرتا ہے، اپنے منہ میں انگلی مارتا ہے، اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بھی انسان اچھی طرح کولی کر لے تاکہ منہ کے اندر بھی کوئی جراثیم ہو وہ اچھی طرح نکل جائے، کوئی پہلے ذرات ہوں تو وہ بھی نکل جائیں، کیونکہ جب ہم سانس اندر لے کر جائیں گے آکسیجن جائے گی اور باہر جب نکالیں گے تو پھر اس وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دانتوں میں، ہمارے منہ میں کوئی چیز پہلے سے ہے تو گویا کہ وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اس کے ساتھ مل چکی ہے، ہم کھانا کھائیں گے وہی ذرات کھانے کے ساتھ مل کر پیٹ میں جائیں گے اور ہمارے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بن جائیں گے۔ تو اسی لیے انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب انسان کھانا کھانے لگے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے اور کولی بھی کر لے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لے، کھانا کھانے کے بعد وضو کر لیں، اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیں اور کولی کر لیں۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھانے لگے تو اس کو کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا کھانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، کھانے کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح جب انسان کھانا کھانے لگے تو اپنا بایاں پاؤں بچھا لے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے، جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی سرین کے بل بیٹھے، یعنی دو زانوں ہو کر بیٹھے، جو آپ ساتھ ہی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔
اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر لے، جو بھی ویڈیو میں آپ کو طریقہ دکھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح انسان کے لیے چار زانو ہو کر، جسے ہم چوکڑی مار کر کہتے ہیں، اس طرح کھانا کھانا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ متکبر لوگوں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح انسان جب کھانا کھائے تو وہ کسی چیز کے ساتھ سہارا لے لے، جس طرح کے ویڈیو کی صورت میں آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، اس طرح انسان ٹیک لگا کر اگر کھانا کھائے گا تو وہ کھانا اس کے لیے پیٹ میں جا کر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ جب انسان کھانا کھائے تو کھانا کھاتے وقت انسان کے لیے ٹیک لگا کر کھانا کھانا جائز نہیں۔ انسان کے لیے چار زانوں، جسے ہم چوکڑی کہتے ہیں، اس طرح چوکڑی مار کر بھی اس کو کھانا کھانا جائز نہیں۔ ہاں، دایاں گھٹنا کھڑا کر لے، بائیں کو بچھا لے، اور دوسرے نمبر پر یا دو زانوں ہو کر سرین کے بل بیٹھ جائے، یا اپنے دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے وہ بیٹھ جائے۔ یہ بیٹھ کر کھانا کھانے کا طریقہ تھا۔ تو کھانا کھانے کے اداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت اس کے آگے دسترخوان بچھا ہوا ہو۔ جب کھانا کھانے لگے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب انسان سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے لے۔ اگر انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے تو اس کھانے میں برکتیں آ جاتی ہیں، شیطان اس کھانے سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر اس نے کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی، بعد میں کھانا کھاتے ہوئے اس کو یاد آیا، پھر وہ یہ کلمات پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اگر انسان کو شروع میں بھی اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا، درمیان میں بھی اس کو یاد نہیں آیا، جب اس نے سارا کھانا کھا لیا اس وقت اس کو یاد آیا کہ کھانا کھاتے وقت تو میں نے اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھے کہ اس کے آگے دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے۔ اگر اس کے آگے کھانے پڑے ہوئے ہیں تو پھر وہ دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک دو لقمے کھا لے، اللہ کی ذات اس کو بسم اللہ کی برکات عطا فرما دے گی۔ اگر آگے سے دسترخوان کھانے وغیرہ اٹھا لیے گئے ہیں، پھر اس کو یاد آیا میں نے تو اللہ کا نام لیا نہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، اب اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی انگلیوں کو چاٹ لے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بسم اللہ کی برکات عطا فرما دے گی۔ اگر کوئی انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کھانا اس کے لیے بیماریوں کا باعث بنے گا، اس کھانے سے برکت اٹھا لی جائے گی، شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کھانا شروع کرنے لگے اللہ کا نام لے لے، لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ساتھ وہ یہ بھی کہہ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اگر انسان ان کلمات کو پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان کلمات کی برکت کی وجہ سے اس بندے کو اس کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں کسی طرح کی کوئی بھی بیماری کو پیدا نہیں فرمائے گا، اگرچہ اس کھانے کے اندر کوئی زہریلے اثرات ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح جب انسان کھانا کھانے لگے اللہ کا نام لے لیا تو اب اس کے لیے مستحب اور اچھا عمل یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد نمکین چیز کا استعمال کرے، نمک وغیرہ کا استعمال کر لے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے، لیکن کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا سنت نہیں، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے بھی نمکین چیز ہو، بعد میں بھی نمکین چیز ہو۔ بہار شریعت میں اس طرح مذکور ہے کہ جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک کو یا نمکین چیز استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے 70 بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو کھانا کھاتے وقت اس کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ جب اس کے آگے کھانا رکھ دیا جائے وہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے، بائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے پر ہم کو منع کیا ہے، جس طرح کہ آپ ویڈیو کے اندر بھی اس طریقے کو دیکھ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے انسان کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جب انسان دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانے لگے
تو کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے اس کے آگے کھانا رکھ دیا جائے تو جو اس کی طرف کھانا پڑا ہے اس طرف سے کھانا کھائے، نہ کہ اپنی طرف سے چھوڑ کر سامنے کی طرف سے یا درمیان سے کھانا شروع کر دے، دائیں یا بائیں سے کھانا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ تہذیب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ انسان جب کھانا کھائے تو اس کو اپنی طرف سے کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کھانا گرم نہ کھائے بلکہ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائے۔ کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے سامنے کھانا رکھ دیا جائے وہ اتنا گرم ہو کہ اس کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہو، دھواں نکل رہا ہو۔ اتنا گرم کھانا کھانے سے نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو منع فرمایا ہے، کیونکہ جو انسان اتنا گرم کھانا کھائے گا اس کھانے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ کھانے کی جو برکتیں ہیں کھانے والے کو نصیب نہیں ہوں گی۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو کھانے والی چیز کو، پینے والی چیز کو پھونک مارنا یہ جائز نہیں۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنے پاؤں میں جوتا پہن کر کھانا نہ کھائے۔ اس سے بھی نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ جب بھی انسان کھانا کھائے تو اپنے پاؤں سے جوتے کو اتار کر کھانا کھائے۔ تو جب انسان کھانا کھائے تو اس کو اس کھانے کے اندر سے عیب نکالنے کی بھی اجازت نہیں۔ جس طرح کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے سامنے بریانی آ چکی ہے، وہ ایک پلیٹ کھاتا ہے، 2-3 پلیٹیں کھا لیتا ہے اور بعد میں کہنا شروع کر دیتا ہے اس میں تو نمک ہی نہیں ہے، اس میں تو مرچیں بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو کوئی گوشت وغیرہ ڈالا ہی نہیں۔ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور کھانے میں طرح طرح کے وہ عیب بھی نکالتے ہیں۔ تو شریعت انسان کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جب انسان کھانا کھائے اور اس کھانے کے اندر سے عیب بھی نکالے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا عمل مبارک یہ ہے کہ اگر کھانا آپ کو پسند ہو تو کھا لو، اگر تجھے پسند نہیں چھوڑ دو، اس کھانے کے اندر سے عیب نہ نکالو، کیونکہ جب تم کھانے کے اندر سے عیب نکالو گے تو یہ غیبت ہو جائے گی، تو غیبت کرنے کی وجہ سے تمہاری اپنی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد انسان کو ان کلمات کو پڑھنا چاہیے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ جب انسان کھانا کھائے اللہ کا نام لے لے، جب اس نے کھانا مکمل کھا لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا اور بعد میں الحمدللہ کہا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کھانے کا آغاز اللہ کے نام سے اور اس کے اختتام پر الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل سے اتنا راضی ہوگا کہ جس طرح ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں، ایک بندہ کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لے، بعد میں اللہ کی حمد کر لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں روزے دار کی طرح ثواب درج فرما دیتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب انسان اس طرح کھانا کھا لیا، اس نے دعا بھی پڑھ لی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے تاکہ کھانے کے اثرات اس کے ہاتھ پر، جسم پر کوئی بھی باقی نہ رہے۔ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد وہ کسی رومال سے، کسی تولیے سے، کسی کپڑے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ یہ کھانا کھانے کا طریقہ تھا۔ اب اختصار کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب کو سماعت فرما لیں۔ جب انسان کھانا کھائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پہنچوں تک دھو لے اور انسان کولی بھی کر لے۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو اپنے دائیں گھٹنے کو کھڑا کر لے، بائیں گھٹنے کو بچھا لے، یا سرین کے بعد یعنی 2 زانوں ہو کر بیٹھ جائے، 4 زانوں ہو کر جسے ہم چوکڑی کہتے ہیں، اس طریقے سے کھانا نہ کھائے، نہ ہی کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھانا کھائے۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو اس وقت کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ کھانا کھاتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا نام لے لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اگر بسم اللہ بھول چکی ہے، درمیان میں یاد آیا
تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کے کلمات پڑھے۔ اگر اس کو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا دسترخوان کو نہیں اٹھایا گیا تو دسترخوان سے ایک لقمہ پکڑے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لے۔ اگر دسترخوان یعنی کھانا وغیرہ اٹھا لیا گیا ہے پھر بسم اللہ پڑھ کے اپنی انگلیوں کو چاٹ لے۔ بہتر یہ ہے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ جب انسان اللہ کا نام لے لے کھانا کھانے لگے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھائے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہ کھائے۔ جب انسان کھانا کھانے لگے تو کھانے کی ابتدا انسان نمکین چیز سے کرے، جب کھانا کھا لے تو کھانے کے آخر پر بھی انسان نمک والی چیز کو استعمال کرے۔ اس کی وجہ سے 70 بیماریوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے کھانا کھائے، دوسروں کی طرف سے کھانا نہ کھائے۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کھانے کے اندر سے کسی طرح کا کوئی بھی عیب نہ نکالے، انسان کھانا ٹھنڈا کر کے کھائے۔ جب انسان کھانا کھائے تو کھاتے وقت اس کھانے میں پھونک مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب انسان اچھی طرح کھانا کھا لے تو پھر اس کے بعد انسان کھانا کھائے تو زیادہ پیٹ بھر کر بھی اس کو کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جب انسان کھانا کھا لے تو کھانا کھانے کے بعد اس کو کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کے بعد وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے دھو لے اور کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں صحیح طور پر دین اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار کر دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔